کہا جاتا ہے کہ نہ حق تلفی ہو رہی ہے نہ زیادتی ہو رہی ہے، میوچول کنسنٹ سے، باہمی رضامندی سے ایک باشعور مرد ایک باشعور عورت دنیا میں ایک کام کرتی ہے، لیکن اسلام نے اس کے اوپر بھی سزا مقرر کی ہے، نہ چوری ہوئی، نہ کسی پہ ڈاکہ ڈالا گیا، نہ قتل ہوا، باہمی کنسنٹ سے ایک کام ہے، دین نے تو اس پر بھی مداخلت کی ہے۔ آخری درجے کی حق تلفی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ادارہ قائم کیا ہے، نکاح کا ادارہ، وہ انسان کی بقا کے لیے قائم کیا ہے۔ یہ بچہ ہے انسان کا، جس کو پیدا کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذریعہ بنایا ہے تو پھر وہ ادارہ قائم کیا ہے۔ اس ادارے میں بچے کے حقوق کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور وہ ادارہ اگر قائم ہوتا ہے اور اس سے رشتے وجود میں آتے ہیں اور خدائی قانون کے مطابق وہ رشتے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو وہ اسی وقت ادا کرتے ہیں جب وہ وفاداری پر قائم ہوتے ہیں۔ اور یہ جو وفاداری ہے، غیر معمولی وفاداری، اس میں سب سے بڑی چیز جنسی تعلقات ہیں۔ تو اس وجہ سے جب کوئی شوہر بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بیوی کا حق طلب کرتا ہے، اور جب بیوی بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے تو شوہر کا حق طلب کرتی ہے۔ لہٰذا اس کو ہمیشہ سے روکا گیا ہے، تمام معاشروں میں اس کو روکا گیا ہے۔ یہ صرف گناہ نہیں، جرم رہا ہے، اس کے معاشرے میں سزائیں دی جاتی رہی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی اصول پر اس کو جرم قرار دیا ہے۔ ہمارے پروردگار نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ محض گناہ نہیں ہے، یعنی گناہ تو ہے، بڑا گناہ ہے، بلکہ 3 بڑے گناہوں میں سے ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جرم بھی ہے، اور جرم ہونے کی وجہ وہی چیز بنی ہے، حق تلفی۔ اب آپ یہاں زیادہ سے زیادہ جو بات کہیں گے وہ یہ ہے کہ جب آدمی نے شادی کر لی اور اس نے نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھ لیا، تو اس وقت تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بیوی نے کیا تو شوہر کی حق تلفی کی ہے، بے وفائی کی ہے، اس کے ساتھ دغا بازی کی ہے، اور اگر شوہر نے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ بیوی کی حق تلفی کی ہے۔ لیکن جب ابھی شادی نہیں ہوئی تو یہ سد ذریعہ ہے، وہ اصول جس کو میں نے بتایا کہ جب ایک چیز سے حق تلفی ہونی ہے تو پھر اس کو وہاں سے روکا جاتا ہے جہاں سے اس طرف جانے کے راستے بند ہو جائیں، اس کو سد ذریعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ایک چیز کل جرم بننی ہے تو اس کو ابتدا سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کہ آپ نے سگریٹ نوشی پر پابندی لگائی ہے، یعنی کس اصول پر لگائی ہے؟ ایک چیز اگر نقصان دہ ہو سکتی ہے تو آپ اس کو ابتدا سے روک دیتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو 2 کش لیتا ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم جہاز میں بیٹھے ہو نہیں پی سکتے، تم فلاں جگہ ہو تو نہیں پی سکتے، اور بعض اوقات اس پر آپ جرمانے کرتے ہیں اور سزائیں بھی دیتے ہیں۔ تو یہ وہی اصول ہے کہ حق تلفی کے معاملے میں قانون سازی ہوگی، جان مال آبرو کے معاملے میں قانون سازی ہوگی، کیونکہ جب حق تلفی ہوتی ہے تو گناہ جرم بن جاتا ہے، جب جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہے تو گناہ جرم بن جاتا ہے۔ زنا ایک جرم ہے، لیکن یہ ہمارے سامنے اس وقت نمایاں ہو کر جرم بنتا ہے جب رشتہ ازدواج میں لوگ بندھ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کیونکہ یہ چیز ایڈکشن پیدا کرتی ہے، تو اس لیے ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ اس نے سدن للذریعہ ابتدا ہی سے اس کو روک دیا ہے، اور ابتدا ہی سے اس کو جرم قرار دے دیا ہے۔ یہی معاملہ باقی تمام چیزوں میں بھی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تو شریعت نے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے، گویا ایک طرح کا تعبدی امر ہی ہے کہ اللہ نے اس کی چیز مقرر کر دی ہے، علت بھی واضح ہو گئی ہے۔ سود ہمارے ہاں یہ واضح ہے، خود قرآن مجید نے بتایا کہ اس کے بعد اگر تم سود لوگے تو پھر ریاست جنگی کارروائی بھی کرے گی، وہاں پر بھی کسی کی حق تلفی نہیں ہوئی، دین کا حکم تھا سود کی ممانعت کا، اس کی وجہ سے ریاست نے اس کو نافذ کیا۔ بالکل حق تلفی ہوئی ہے، یعنی قرض دینا ہمارے دین میں تبرع کا عمل تھا، نیکی کا عمل تھا، خیر کا عمل تھا۔ بعض لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کو کاروبار بنا لیا، جیسے کہ اس وقت بھی بینکاری کا نظام بناتا ہے۔ تو جب آپ نے اس کو کاروبار بنا لیا اور اب آپ اس پر سود کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ اکل الاموال بالباطل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ اصل میں دوسرے کا مال باطل طریقے سے چھینتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت ہے، وہ تو دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو جب آپ یہ زیادتی اور ظلم کرتے ہیں، اور قرآن نے اس کو ظلم کہا، یعنی یہ مال کے خلاف ظلم ہے، اس وجہ سے اس کو روکنے کے لیے قانونی اقدام کا حق دیا گیا۔ یعنی جس طریقے سے بدکاری میں حق تلفی ہوتی ہے، اسی طرح جب آپ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرتے ہیں اور قرض کو کاروبار بنا لیتے ہیں، یعنی قرض دینے اور لینے کو، تو آپ اصل میں اکل الاموال بالباطل کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ ایک جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اس سے آپ کو روکا جائے۔ ٹھیک ہے، نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا، ایک بات آپ نے کی کہ
مثال کے طور پہ میراث کے احکام ہیں، طلاق کے، نکاح کے معاملات ہیں، شخصی احکام تھے، آپ نے باہمی طور پہ جو کرنا تھا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کیجئے، لیکن نزاع پیدا ہو گیا ہے، آپ آگے حکومت کے پاس، تو اب جو اس کی تعبیر ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دے گی۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک باپ اور بیٹے میں نزاع ہو جاتا ہے، باپ کہتا ہے موسیقی نہ سنو، میرے نزدیک حرام ہے، بیٹا کہتا ہے میں تو اس کو مباح اور جائز سمجھتا ہوں۔ اب ان دونوں کا نزاع اگر حکومت کے پاس جاتا ہے تو کیا اس صورت میں بھی حکومت کی جو تعبیر ہے، مثال کے طور پہ وہ سمجھتی ہے کہ موسیقی حرام ہے، تو بچوں کو کہے گی تم نے نہیں سننی ہے؟ باپ کے اختیارات صرف اس وقت تک ہیں جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہوتا۔ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اس کے بعد باپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے، ماں کو بھی کوئی حق نہیں ہے، اس کے بعد تو تبلیغ ہوگی، تلقین ہوگی۔ باپ کا حق بھی یہی، ماں کا حق بھی یہی، معاشرے کا حق بھی یہی، ہر ایک کا حق یہی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کسی ماں نے یا باپ نے کسی بچے کے ساتھ معلمانہ تادیب کا طریقہ اختیار کیا یا تنبیہ کی ہے تو ان چیزوں کے بارے میں وہی معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ وہ عدالت میں کیوں آئیں گے؟ اور عدالت میں آئیں گے تو دونوں کو تنبیہ کی جائے گی کہ اپنے اپنے حدود میں رہا کرو۔ یہ نقطہ بڑی خوبی سے صاحب نے واضح فرمایا۔ ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی پوری پریزنٹیشن سامنے آ گئی، اس میں چیزوں کی کیٹیگرائزیشن کیا ہے، تقسیم کیا ہے، دائرہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو علم کی روایت ہے اس میں جس طریقے سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں۔ کہا جاتا ہے محتسب کی 3 قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یعنی وہ اسلامی حکومت کے اندر احباب اور ارباب حل و عقد جو کہ فیصلہ کرنے اور جو لوگوں کے تنازعات ہیں ان کو نمٹانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ پہلی قسم حقوق اللہ سے متعلق ہے، چنانچہ محتسب لوگوں پر نظر رکھے گا جو دینی واجبات مثلا طہارت، نماز، جمعہ اور جماعت کی بجا آوری نہ کریں، جو منکرات کا ارتکاب کریں جیسے سرعام حرام کاموں کا ارتکاب، نشہ آور اور مشروبات پینا، اسی طریقے سے برہنگی کا اظہار کرنا خصوصاً اجتماعی غسل خانوں میں۔ اور محتسب جو ہے وہ موقع اور محل کے لحاظ سے زجر و توبیخ بھی کرے گا، ایک ایک چیز کو الگ الگ لیتے ہیں۔ فرمایا ہے دینی واجبات، طہارت، نماز، جمعہ اور جماعت کی بجا آوری نہ کریں، ان کو وہ متنبع کرے گا۔ کیا نقطہ نظر ہے آپ کا؟ تنبیہ کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، پولیس بھی کر سکتی ہے، ایک معلم بھی کر سکتا ہے، آپ کے والد بھی کر سکتے ہیں۔ تنبیہ بالکل اور چیز ہے، توجہ دلانا بالکل اور چیز ہے، لیکن یہ کوئی قانونی اختیار نہیں ہے اور نہ قانون سازی اس بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کسی کو یہ حق دینا چاہیے، نہ یہ شخصی معاملات میں کوئی مداخلت بن سکتی ہے۔ البتہ تبلیغ تلقین تو میں نے عرض کیا کہ ہر سطح پر ہو، اس کے لیے آپ کوئی محکمہ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ میں نے تو عرض کر دیا ہے کہ پولیس کا محکمہ اصلاً اسی مقصد سے قائم کیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے الگ سے محتسب کا لفظ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی پولیس کا محکمہ یہ خدمات بھی انجام دیتا ہے۔ گلی میں، بازار میں بعض موقعوں کے اوپر پولیس تنبیہ کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، توجہ دلاتی ہے، لیکن حد وہی ہے کہ وہ کام جو تبلیغ تلقین سے کرنے ہیں وہ گناہ کے کام ہو سکتے ہیں، وہ ایسی برائیاں ہو سکتی ہیں جن کو میں آپ برائی کہیں یا اللہ کا دین برائی کہے، ان کے بارے میں آپ توجہ دلائیے، تنبیہ کیجئے، آپ کہیے، تلقین کیجئے۔ جب آپ قانون کی طاقت استعمال کریں گے تو اس چیز کو جرم ہونا چاہیے۔ اسی کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ اب یہ قابل دست اندازی پولیس بن گیا ہے۔ تو وہ چیزیں میں نے متعین کر دی ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیا اس سے حق تلفی ہو رہی ہے، کیا اس سے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، جیسے میں نے ابھی زنا کے بارے میں بتایا اور سود کے بارے میں آپ کو بتایا۔